ایک بے اعتدالی جو مارکیٹ کی بے اعتدالی ہے، بازار کی بے اعتدالی ہے، وہ یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ رمضان میں ایک تو مہنگائی گراں فروشی ہو جاتی ہے، ہر چیز کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں، اور ایک اور بدقسمتی سے چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں رمضان میں زیادہ چل رہی ہیں، کھجور ہے، اسی طرح افطاری کے اندر سموسے پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں وہ بند تو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی جو کوالٹی ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے، سب سٹینڈرڈ ہو جاتی ہے، آئل سب سٹینڈرڈ ہونا شروع ہو گیا ہے، مسالے سب سٹینڈرڈ ہونے شروع ہو گئے ہیں، اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے اور ایسے لوگ بعض اوقات ایک بڑا کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور اس میں ان کا کاروبار بنیادی طور پر کھجور کا اور اس کا ہے، اور دسترخوان بھی لگے ہوئے ہیں ان کے افطاریوں کے، لیکن وہ کھجور جو 2 نمبر ہے وہ 1 نمبر کر کے بیچی جا رہی ہے، جو افطاری کی بنیادی اسینشلز ہوتی ہیں ان میں ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے شریعت کی کیا تعلیم؟ یہ بہت اہم آپ کا سوال ہے، اور میں سمجھوں گا کہ اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اہل علم پر ہے۔ وہ یہ کہ بعض دفعہ ہم رمضان میں افطاری کا ثواب تو بتا رہے ہوتے ہیں، روزے کا ثواب بھی بتا رہے ہوتے ہیں، تلاوت کا ثواب بھی بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ یک طرفہ سی بات ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ بیچارے ہمارے سے یہ روزے اور افطاری کا ثواب سن کر وہ اسی میں مست ہو جاتے کہ شاید اس سے ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جبکہ جو آپ نے شروع میں کہا تھا اعتدال، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم ان عبادات کے بارے میں بتائیں کہ افطاری کا یہ ثواب ہے، روزے کا یہ ثواب ہے، تراویح کا یہ ثواب ہے، تو وہاں یہ بھی بتایا جائے کہ دیکھیے یہ گراں فروشی کرنا اور ملاوٹ کرنا یا بازار میں لوٹ مار مچا دینا، یہ اتنا گھنونا جرم ہے کہ جس سے ہماری عبادات سب کی سب متاثر ہو جائیں گی، اور بلکہ میں کہوں تو بے جانی کہ ہماری عبادات کی روح نکل جائے گی۔ تو ایک عبادت کا مہینہ نہیں، بلکہ بقول ہمارے ایک استاد محترم کے کہ یہ مسلمان کی زندگی کی تبدیلی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی کو تبدیل کرنے کا بہت اچھا موقع دیا ہوتا ہے، تو ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی بجائے وہ جو ظلم میری اور آپ کی مارکیٹ میں چل رہا ہے، پیسہ کمانے کے نام سے دوسروں کا خون چوسا جا رہا ہے، تو اگر ہم کسی کا بڑی معذرت خون چوس کر جو ہے پیٹ کاٹ کر اپنے منافع کما رہے ہیں، تو پھر بھلے جتنے مرضی روزے رکھ لو، جتنی مرضی افطاریاں کرا لو، یاد رکھیے گا یہ مجھے اور آپ کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے روزہ بھی بہت ضروری، افطاری بھی بہت ضروری، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کے اندر کسی کا پیٹ نہ کاٹیں، کسی کی جیب نہ کاٹیں، کسی کا خون نہ چوسیں۔ اگر یہ ہم کرتے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ تھوڑی عبادت بھی اللہ کے دربار میں بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اب چونکہ یہ بے اعتدالی میرے اور آپ کے ملک میں بہت عام ہو گئی ہے، تو میں دیانتاً کہوں گا کہ اہل علم کو اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تاجر بھائی کی یہ ذہن سازی کریں کہ اگر آپ رمضان کے احترام میں چیز کو اوریجنل ریٹ پر رہنے دیتے ہیں، چیز کو اوریجنل جو ہے کوالٹی پہ رہنے دیتے ہیں، تو یہ جو تم افطاریاں کرواؤ گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دیں گے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، اپنے جذبات کی قربانی اللہ کو یہ بہت پسند ہوتی ہے۔ ہمارا دل یہ چاہ رہا تھا کہ مارکیٹ ساری وہ لوٹ گسوٹ میں لگی ہوئی ہے اور میں بھی اس بہتی ندی سے اپنے ہاتھ دھو سکتا تھا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو جو اوریجنل ریٹ ہے اسی پر سیل آؤٹ کروں گا، اور میں چیز کو بھی اس کی اوریجنل کوالٹی بتا کر جو ہے سیل آؤٹ کروں گا۔ تو میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں، آپ نے بڑا دسترخوان نہیں لگایا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن جتنے لوگوں کو اچھی چیز چلی گئی اور اوریجنل ریٹ پر چلی گئی، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ تاجر کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اسلام میں دیکھیں تو اسلام نے بڑے جچے تلے لفظ اس کے بارے میں کہے ہیں۔ دیکھیے، میں اور آپ روزہ، افطاری، صدقہ، خیرات، جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں، راتوں کو قیام کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اچھی کر دے۔ یہ نقطہ نظر ہے نا، دنیا کا کوئی بینیفٹ نہیں ہم چاہ رہے، ہم اپنی آخرت کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اور آخرت سب سے اچھی ان کی ہوگی جن کو اللہ اپنے نبیوں کا پڑوس عطا فرما دے، جن کو صدیقین، صالحین کا پڑوس اور رفاقت مل جائے، وہ ان کی آخرت سب سے اعلیٰ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، کہ وہ تاجر جو سچے ہیں، غلط بیانی نہیں کرتے،
امانت دار ہیں، خیانت نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا یہ سچا اور امانت دار تاجر شریعت کی نظر میں یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس عبادت کی برکت سے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا حشر اپنے نبیوں کے ساتھ کر دیں گے، صدیقین کے ساتھ کر دیں گے۔ تو بھائی ہم افطاری کر کے جو چیز چاہتے تھے وہ تو ہماری تجارت کے اندر اللہ نے چھپا دی ہوئی ہے، تو جو چیز میرے گھر میں موجود ہے ہمیں پہلے اپنے گھر سے لے لینی چاہیے۔ تو اس لیے ہم یہ پیغام ضرور عرض کریں گے کہ ہماری تاجر برادری، ان کو حوصلہ دیا جائے اور ان کو اس کے لیے تیار کیا جائے کہ تم اپنی مارکیٹ کی ذہن سازی کرو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے ایسا مثالی نمونہ پیش کرنا ہے، ایسی اچھی روایت قائم کرنی کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان رمضان کا صرف روزہ رکھ کے نہیں احترام کرتا، وہ اپنی ایک ایک چیز میں رمضان کا اتنا احترام کرتا ہے، نہ ریٹ اوپر جانے دیتا ہے، نہ کوالٹی میں فرق آنے دیتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ریٹ اگر لیس کر سکتے تو لیس کرنا چاہیے۔ اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بڑی برکت عطا فرما دے گا۔ یاد رکھیے گا، جس کو میں اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے سے برکت کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وہ چیز رکھی ہے جو دیانتداری سے ملتی ہے۔ تو بعض دفعہ ہمیں یہ شوق تو ہوتا ہے کہ زیادہ ہو جائے، کثرت جسے ہم کہتے ہیں، ہم برکت کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے برکت اسی کے اندر رکھی ہوتی ہے کہ ہم اعتدال کے ساتھ چلیں، شریعت کے حکم کو سامنے رکھ کے چلیں، تو پیسے شاید ممکن ہے گنتی میں اتنے نہ ہوں جتنے آپ پہلے کماتے تھے، لیکن وہ جتنے بھی ہوئے اللہ تعالیٰ ان میں برکت نام کی چیز ضرور ڈال دیں گے۔ تو اس لیے ہم اپنے ماحول میں اپنی تاجر برادری کو بالخصوص عرض کریں گے کہ رمضان کے اندر آپ رمضان سے پہلے جیسے پہلے پلاننگ کرتے تھے کہ اس طرح کمانا کتنا ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس دفعہ یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم نے انسانیت کو کتنی سہولت مہیا کرنی ہے اور ریٹوں کو کتنا قابو رکھنا ہے، چیز کتنی اچھی سے اچھی ان کو پرووائڈ کرنی ہے۔ اگر آپ یہ پلاننگ کریں گے روٹی پھر بھی مل جائے گی، لیکن اگر بری نیت سے میں اور آپ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا بری نیت وہ چیز ہے جو خیروں اور برکتوں سے انسان کو یکسر محروم کر دیتی، اچھی نیت وہ چیز ہے جو برکتوں کو کھینچ کے لے آتی ہے۔ میں ایک حکایت سے نقل کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کا چکر لگا رہے تھے، تو انہوں نے ایک باغ میں دوپہر کے وقت جا کر ٹھہرے تو دیکھا کہ اناروں کا باغ ہے، تو بڑے میاں سے کہا بڑے میاں ایک انار توڑ کے اس کا جوس پلا دیں۔ تو وہ مسافر تھے، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ تو انہوں نے ایک انار توڑا اور اس کو نچوڑا تو ایک انار سے وہ بڑا سا گلاس بھر گیا اور وہ لا کر پیش کیا۔ تو انہوں نے پیا تو پی کر ان کے ذہن میں فوراً آیا کہ بڑے میاں کی تو آمدنی بہت زیادہ ہے، اس پہ کوئی ٹیکس لگانا چاہیے یا اس سے کچھ مال واپس لینا چاہیے۔ تو دل میں یہ نیت کر لی کہ اس کو تو یہ پتہ نہیں، تو جا کر اس کے اوپر جو ہے نا اضافی ٹیکس لگا دوں گا۔ ایک تو حقیقی ہے وہ حق ہے، لیکن اضافی جسے میں کہہ رہا ہوں۔ تو پھر کہا بڑے میاں پیاس نہیں بجھی، ایک گلاس اور پلا دو۔ تو بڑے میاں دوبارہ گئے اور انہوں نے 1 2 3 4 انار توڑے اور بڑی مشکل سے وہ گلاس بھرنے کے قریب ہوا۔ واپس آئے تو بادشاہ دیکھ رہے تھے کہ درخت بھی وہ ہے، انار کا سائز بھی وہ ہے، لیکن اب 3 4 سے بھرا ہے۔ تو پوچھا بڑے میاں درخت بھی ایک تھا، پہلے ایک سے بھر گیا، اب 3 4 سے کیوں بھرا ہے؟ تو وہ صاحب بصیرت تھے، اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک نور رکھا ہوتا ہے جس سے احساس ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت خراب ہو گئی، نیتوں کا اثر اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پہ ڈالتے ہیں۔ اس نے فوراً دل میں توبہ کی، اس نے کہا چلو ابھی پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں یہ محنت کرنے والا ایک زراعت پیشہ آدمی ہے، میں اس پر اضافی جو ہے وہ رقم نہیں ڈالوں گا۔ کہا بڑے میاں ایک گلاس اور پلا دو۔ تو وہ پھر گئے تو ایک ہی انار سے دوبارہ پھر گلاس بھر گیا۔ تو اب آئے تو پوچھا بڑے میاں اب کیوں بھر گیا؟ کہتے لگتے ہیں کہ بادشاہ کی نیت اچھی ہو گئی ہے۔ تو بھائیوں میں تاجروں سے یہ عرض کروں گا پاکیزہ نیت کرو، اللہ تمہارے اموال میں، تمہاری تجارتوں میں ایسی برکتیں دے گا کہ تم سوچ نہیں سکو گے۔ تو اس لیے پاکیزہ نیت کے ساتھ یہ کام کیجئے، انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے روحانیت اور اپنے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔